آیت نمبر ہے 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فلما دخلوا علیہ، تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے۔ قالوا یا ایہا العزیز، آ کر کہا کہ اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ وجئنا ببضاعة مزجاة، ہم تھوڑا سا چند کھوٹے سکے معمولی سا سامان لے کر آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، اور ہمیں پورا وزن غلے اور گندم کا دے دیجئے۔ وتصدق علینا، اور ہم پر مزید بھی مہربانی کر دیجئے، مزید عنایت کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ جل جلالہ صدقہ کرنے والوں کو، مہربانی کرنے والوں کو بہت اجر دیتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کھول دیا، واضح کر دیا۔ اب سوال انہوں نے یہ کہا تھا، جی ہم بڑے دکھی ہیں، تیسری مرتبہ آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے رہے نہیں ہیں، آپ کی مہربانی، آپ ہمارے کھوٹے سکے قبول کر لیجئے اور ہمیں گندم دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، قال، فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِي، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اب جب یہ سوال ہوا تو وہ حیران رہ گئے، چونکہ یوسف علیہ السلام کی داستان اب بظاہر داستانوں میں موجود نہیں تھی۔ 40-45 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور صرف یہی نہیں کہا، یہ بھی پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یوسف کے بعد اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی وہ حیران ہو گئے کہ ان کو یوسف کا بھی پتہ ہے، اور یوسف کے بعد ہم اس کے بھائی کے ساتھ آج تک جو ظلم اور زیادتیاں کرتے آئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، اذ انتم جاہلون، یہ تمہاری ساری حرکتیں جہالت پر مبنی تھیں، چونکہ اس سے بڑا جاہل کوئی ہو نہیں سکتا جو رشتہ داری کا خیال نہ کرے اور اس حد تک چلا جائے کہ اپنے بھائی کے قتل کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے اس شخص پر جو اپنے باپ کو قتل کرے۔ بھائی، جو کس کو قتل کرے؟ اپنے باپ کو۔ اسلام میں وہ شخص لعنتی ہے، ملعون ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ شخص بھی بڑا بدبخت ہے جو اپنے بھائیوں کے حق کو ضائع کرے۔ اور آج کے زمانے میں وہ بندہ بہت ہی اونچے اخلاق والا ہے جو اپنے بھائی کا خیال کرے۔ میں نے لاہور میں ایک منظر دیکھا، وہ اکثر سامنے آ جاتا ہے۔
بڑے بھائی جو ہیں وہ بہت مالدار ہیں، ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے، اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بالکل غریب ہیں، چھوٹے بھائی کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بڑے بھائی نے اسے یہ کہا کہ یار تم میری دکان کے سامنے نا اپنا پھل کا ٹھیلا لگایا کرو۔ پیچھے بہت بڑی ان کی دکان ہے، کوئی 1 کنال کی، اور آگے چھوٹے بھائی کا پھل کا ٹھیلا ہے۔ وہ بھی خود اپنی جیب سے اس کو شروع میں سارا کاروبار کر کے دیا، اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تم جو کماؤ تمہارا، جہاں کمی ہو میں حاضر ہوں، جہاں کمی ہو میں حاضر ہوں۔ تمہارے اس ٹھیلے سے تمہارا کچن چلے گا، تمہارے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ میرے ذمے۔ چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی آئی، اسے کہا بھائی تم ٹھیلے سے اپنا کچن چلاؤ، اس کی شادی کے سارے اخراجات میرے ذمے۔ قربانی آ گئی، جہاں اپنے لیے قربانی لی چھوٹے بھائی کے لیے بھی لے لی۔ اور یہ منظر میں نے دیکھا، کھانے کے دوپہر کو جب کھانا کھاتے ہیں، یا وہ بھائی جو اندر اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی روٹی لے کے چھوٹے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے، یا چھوٹا بڑے بھائی کے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے جب یہ عمل دیکھا نا تو میرے دل میں بڑی حسرت آئی کہ یار یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے، اس کا کتنا بڑا نیک عمل ہے۔ چائے پینی ہے تو اندر والا بھائی جس کا سونے کا بہت بڑا کام ہے، وہ بھی چھوٹے بھائی کے ساتھ ٹھیلے پر بیٹھ کے آرام سے اس کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی بہت پسند ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی بہت پسند ہے۔ تو قالو، وہ سمجھ گئے فوراً، انہوں نے تعجب سے پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف نہیں ہو؟ آپ تو یوسف نہیں ہو؟ قال، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بظاہر یوں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو، ہاں میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، تم لوگوں نے ہمیں مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہمیں مٹا نہ سکے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ، آپ بندگی کا اندازہ لگائیے، فوراً کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر کیا کیا ہے؟ احسان کیا۔ میں جو یہاں تک پہنچا ہوں اور حالات مجھے مٹا نہیں سکے، یہ میرے اوپر صرف اور صرف کس کا احسان ہے؟ اور آگے نسخہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ کے فضل کو پانے کا۔ بھائیو ذرا اس پر توجہ کرو، یہ اگلا جملہ میرے اور آپ کے بہت کام کا ہے، قرآن کریم کا جو ٹکڑا آگے آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم تو مجھ پر حسد کرتے رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل کس پر ہوتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو شخص اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وَيَصْبِرْ، اور صبر سے کام لے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ بھی بتا دیا، اپنے بھائیوں کو کہا نالیقو، تم کہاں حسد میں اور کن کاموں میں پڑے رہے ہو، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور بھائی صبر سے کام لے گا، اللہ جل جلالہ ہرگز اس کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اب آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر۔ ہجرت کی رات آپ علیہ السلام کو بھائی قتل کا پروگرام بنا، اور 100 بندے نے گھر کا کیا کیا؟ محاصرہ کیا۔ 100 بندے نے محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے نبی اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مٹنے نہیں دیتا۔
آج ہر کوئی شہرت چاہتا ہے. ہمارا زمانہ جو ہے نا یہ شہرت کی بھوک کا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ بس ہم چھا جائیں، ہم ہی ہم ہو اور کوئی اور نہ ہو. اور دنیا شہرت پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. قرآن کریم نے مشکل میں ہمارا زمانہ شہرت کے پیچھے بھاگنے کا ہے. ہر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے شہر میں ہم ہی ہم ہو، ہمارے علاوہ اور کوئی نہ ہو. سیدھا سا آسان سا طریقہ ہے. جو بندہ تقوی کی زندگی پر آ جائے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اللہ جل جلالہ اس کو ایسی عزت دیتے ہیں، ایسی شہرت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی ایسے بندے کو کبھی بھی مٹنے نہیں دیتے. قالوا تاللہ، بھائیوں نے فوراً کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی. اب مان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. اور بھائی جس کو فضیلت اللہ دے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس کو فضیلت اللہ دے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کہاں ابو لہب و ابو جہل مکہ کے سردار، اور کہاں سیدنا بلال، کہاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کہاں صہیب رومی. بھائی ہم 1400 سال پرانا قبائل اور غلامی کے زمانے میں جا کر دیکھیں نا تو غلاموں کو انسانوں والی حیثیت بھی نہیں دی جاتی. لیکن اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کو چمکانے کا فیصلہ کیا وہ چمکے. اور 1400 سالوں میں اللہ کی زمین پر، بلکہ ہر زمانے میں یہی ہو رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فضیلت دے، اللہ تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہیں بھائی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں وہ نصیحتیں ہیں، اے لڑکے اس بات کو اچھی طرح سن لے اور یاد کر لے، اگر ساری دنیا تجھے مٹانا چاہے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے فرمایا لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم تو بہت خطا کرنے والے تھے. مان گئے. اب جب یہ مان گئے، اعترافی بیان دے دیا، تو فوراً اپنی جان کے لالے پڑے کہ آج بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی ان کے چہروں کی شرمندگی دیکھی، فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہے. بھائی ذرا غور کرنا، میں یہ حضرت یوسف کا جو کلام ہے نا، ہم کیسے اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا لفظوں پر غور کیجئے، اس لیے میں ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. بھائی حضرت یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں آج کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوگی. بھائی ذرا توجہ کرنا، میں تمہیں آگے یہ نہیں کہا
میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ کر رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تم سے بدلہ، ہمارے جیسے ہوتے نا تو 35-40 میں تو آ جاتے۔ آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، آج میں تمہیں یہ کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ کر رہا ہوں۔ یہاں میں کا کوئی لفظ نہیں ہے، فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی شرمندگی۔ اگلا جملہ دیکھیے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو اس موقع پر تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیسا ظرف پیدا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ بھائیوں کو نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا بھائی یہی موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ یہ کام ہے مشکل، دوسروں کو معاف کرنا ہے مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان حق پر ہو، بھائی کیا فرمایا؟ جو مسلمان کیا ہو؟ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے لڑے نہ، لڑائی ختم کرنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے درمیان میں، الفاظ بھی ہیں کہاں؟ جنت میں نہیں، جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، حق پر ہو۔ ہم تو بغیر حق کے ہی لڑتے رہتے ہیں نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بدلہ لے سکتا ہو، انتقام لے سکتا ہو، اور پھر بھی یہ کہے کہ میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اور یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کمال تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بھائی جب مکہ فتح کیا، اب مکہ فتح کرنے کے بعد اگر میں تفصیل میں جاؤں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی تھی۔ بھائی کس نے؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے، ایک تو مر گیا تھا، ایک زندہ تھا، سارے چھپے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عباس اپنے چچا سے پوچھا، چچا آپ کا فلاں بھتیجا کدھر ہے؟ ابو لہب کے بیٹے کا نام لے کر پوچھا، وہ جس نے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو کیا دی تھی؟ نسبت ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نسبت تھی۔ آپ کا فلاں بھتیجا کہاں ہے؟ حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے حبیب اگر میں ان کو لے آؤں معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عباس گئے، جا کے اپنے بھتیجے ابو لہب کے بیٹے کو جہاں چھپا ہوا تھا اس کو تلاش کر کے لائے، اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل واحد شخص ہیں جنہوں نے مکہ فتح کے موقع پر مقابلہ کیا، باقی تو سارے گھروں میں چھپ گئے نا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے مقابلہ کیا تھا، اپنا جتھا لے کر مقابلے پر آئے تھے، اور خالد بن ولید نے ایک ہی نیزہ مارا اکرمہ کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کو ایک ہی نیزہ مارا، اور اکرمہ تھوڑے بہتے زخمی ہوئے، بھاگ گئے، اور ایسے دم دبا کر بھاگے کہ جدہ سے پیچھے پیچھے بریک نہیں لگائی، سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں ہے، اور جدہ جا کے جو شام کشتی جا رہی تھی، اس زمانے میں ہر روز نہیں کشتیاں جایا کرتی تھی، کوئی مہینے میں ایک جایا کرتی تھی۔ اکرمہ کی بیوی، آپ یوں کہہ لیجئے ابو جہل کی بہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے حبیب سب کو معافی مل رہی ہے، میں اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ہوں، آیا ان کو معافی مل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مل سکتی ہے۔
بعض مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اکرمہ کو یقین نہیں آئے گا معافی کا، تو ایک میں یہ ہے اللہ کے نبی نے اپنا عصا ساتھ دے دیا۔ عربوں کا دستور تھا کہ کسی کو امن دینا وہ اپنی خاص چیز دے دیتے تھے، اور پھر ان کی بیوی جا کے اکرمہ کو بندرگاہ سے واپس لے کر آئی۔ وہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے بھائی، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، خواتین کے ساتھ مل کر چھپ کر اسلام قبول کرنے آئے۔ اسلام تو قبول کیا دل سے، لیکن شرمندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پہچان لیا۔ آپ نے بھائی کیا کیا؟ پھر بھی پہچان لیا، اور فوراً ہندہ کی معذرت کو کیا کر لیا، اور سب سے بڑھ کر وحشی بن حرب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو غزوہ احد میں بھائی کیا کیا تھا، اور وحشی چونکہ صحابہ کرام وحشی کو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ وحشی کدھر ہے۔ غزوہ احد کے بعد بھائی صحابہ کرام وحشی کو کیا کرتے رہتے تھے؟ تلاش کرتے رہتے تھے۔ وحشی مکہ چھوڑ کر اور شام کی سرحد پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وحشی وہاں چھپے ہوئے تھے جا کر کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایک صحابی وہاں تک پہنچ گئے، وحشی تک۔ وحشی کو کہا مجھے پتہ ہے تجھے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو چھپتا پھر رہا ہے، 2 مہینے کسی جگہ ٹھہرتا ہے، 1 مہینہ کسی جگہ ٹھہرتا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا ہے، میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، لیکن تجھے ایک طریقہ بتا دوں، ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اگر پناہ چاہتے ہو تو اس ہستی سے بھاگ کر پناہ نہیں ملے گی، انہی کے پاس چلے جاؤ، مدینہ جاؤ، جا کے ایمان قبول کر لو۔ وحشی نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ اس صحابی نے کہا میں 100% تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے نبی معاف کر دیں گے، اللہ کے نبی کیا کر دیں گے۔ اور بھائی وحشی جب مدینہ منورہ آئے ہیں نا، تو وحشی نقاب کر کے آئے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال کر آئے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہ، مجھے کوئی پہچانے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا۔ صرف چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی کوئی توہین کی تھی، وہ 7-8 افراد تھے، ان کو معاف نہیں کیا، باقی سارے مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ بہت مشکل عمل ہے، یہ باتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں بھائیوں، اول تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر یہ آزمائش نہ ڈالے کہ کبھی ہمارا کوئی عزیز ہمارا مد مقابل آئے، لیکن اگر کبھی آ جائے تو بھائی اللہ کے لیے اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، نفس و شیطان انسان کو کبھی بھی ادھر آنے نہیں دیتے، لیکن جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت اپنا فضل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کسی طرح کی شرمندگی اور وزن نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اب میرے بار میں سورہ یوسف میں عرض کر رہا ہوں کہ درمیان میں قرآن کچھ خالی جگہ چھوڑ جاتا ہے کہ اس خالی جگہ کو خود کیا کر لو، پر کر لو۔ اب ظاہرہ یوسف علیہ السلام نے فوراً والد کے بارے میں پوچھا ہوگا، اور بنیامین کے ذریعے والد کے سارے حالات حضرت یوسف کو پتہ چل گئے تھے کہ میرے ابا میری جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، تو فوراً کہا اذهبوا بقمیصی، میری اس قمیص کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر لگا دینا، یأتی بصیرا،
ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بھائی یہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ میرا کرتا لے جاؤ، جا کر ابا جی کی آنکھوں پر لگاؤ، اللہ جل جلالہ ان کی بینائی کو بھی واپس کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو بھی کیا کر دیں گے؟ بحال کر دیں گے۔ غزوہ احد میں ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی حضور کی حفاظت میں، ہاتھ پر رکھ لیا، بھائی ڈیلا نکل آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رکھ کر اوپر اپنا لعاب لگا دیا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی دی اس کو، بھائی کیا دی؟ کھجور کی چھڑی دی، اور اس صحابی کے ہاتھ میں جا کر وہ کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی۔ اور یہ صحابی کے پاس تلوار حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے تک رہی ہے، اور دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ وہ جو چھڑی جو بھائی اللہ کے نبی نے دی چھڑی تھی بن کیا گئی؟ تلوار گئی، بن وہ کیا گئی؟ تلوار گئی۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کسی دن وہ ریاضی کا حساب لگا کے آپ کو بتاؤں، وہ میری کسی ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو وہ تھیلا تھا ابو ہریرہ کا، حضور نے اس میں آدھا پونا کلو کھجوریں ڈالی تھی اور کچھ دم کیا تھا، کہا تھا ابو ہریرہ تھیلا خالی نہ ہونے دینا اور بیچ میں جھانک کر بھی نہ دیکھنا، ادھر ادھر سے جتنی کھجوریں اگر کبھی لو اسی میں ڈالتے رہنا اور اندر نہ دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس تھیلے سے خود بھی کھاتے، سب کو کھلاتے، صدقہ بھی کرتے، کم سے کم کوئی 1.5 پونے 200 من کھجور۔ بھائیوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1.5 پونے 200 من کھجور ابو ہریرہ نے اس تھیلے سے صدقہ کی۔ بھائی کلو نہیں، کیا 1.5 پونے 200 من کھجور اس تھیلے میں سے صدقہ کرتے رہے، اور کتنا عرصہ کرتے رہے وہ بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر کا واقعہ یہ، حضور تشریف لے گئے، صدیق اکبر کے 2 سال آگے اسی تھیلے میں سے خود بھی کھاتے رہے، دوسروں کو بھی کھلاتے رہے اور صدقہ بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے 10 سال آگے، اس میں بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ 12۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے 12 سال آگے، حضرت عثمان کے 12 سالوں میں بھی اس تھیلے سے کیا کرتے رہے؟ تو کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال اس تھیلے سے کھجوریں کھاتے رہے۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے نا، اس وقت جو بھگدڑ مچی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس بھگدڑ میں میرا تھیلا گم ہو گیا۔ اس بھگدڑ میں کیا ہوا؟ میں نے پھر سارا مدینہ چھان مارا، وہ تھیلا نہیں مجھے ملا۔ یہاں میری ایک بات سننا، نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات سے جو چیزیں اس طرح وجود میں آتی ہیں نا، وہ آخر میں گم ہو گئی۔ بھئی وہ ساری چیزیں آخر میں کیا ہو گئیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پر واپس لے لیا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی مہر نبوت، آپ کو پتہ وہ بھی حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کس میں گر گئی تھی؟ کنویں میں۔ اور حضرت عثمان نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ دوبارہ مجھے مل جائے، وہ دوبارہ ملی۔ اور یہ جو چھڑی جو تلوار بنی تھی یہ بھی بعد میں گم ہو گئی تھی، اور اس صحابی کے اولاد نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، وہ بعد میں پھر گھر کے اندر سے اس تلوار کو تلاش نہ کر سکے۔ یہ غیبی چیزیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اس بگدڑ میں میرا تھیلا گم ہو گیا مسجد نبوی میں، اور بعد میں نے پورا مدینہ تلاش کر مارا، مجھے وہ میرا تھیلا نہیں ملا۔ وہی معاملہ یہاں تھا۔ حضرت یوسف نے کہا جاؤ میری قمیض کو لے جاؤ اور جا کے ابا کی آنکھوں پر رکھو، ان کی بینائی واپس آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو دوبارہ بحال کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.